رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبی سید الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. نبی سید الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. محمد کا ثانی، محمد کا ہمسر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. محمد کا ثانی، محمد کا ہمسر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. زلیخا تھی جس پہ فدا جان دل سے، وہ یوسف بڑے خوبصورت تھے لیکن. زلیخا تھی جس پہ فدا جان دل سے، وہ یوسف بڑے خوبصورت تھے لیکن. رخ مصطفیٰ سے ہنسی ہوئے انور، نہ پہلے تھا کوئی، نہ ہے نہ ہوگا. رخ مصطفیٰ سے ہنسی ہوئے انور، نہ پہلے تھا کوئی، نہ ہے نہ ہوگا. جسے ہم نے بلوایا عرش اولا پر، ہوا فضل حق سے جو مہمان دعوت. جسے ہم نے بلوایا عرش اولا پر، ہوا فضل حق سے جو مہمان دعوت. خدا کی خدائی میں ایسا پیغمبر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ ہے نہ ہوگا. خدا کی خدائی میں ایسا پیغمبر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ ہے نہ ہوگا. نبی سارے محبوب ہیں کبریا کے، مگر یہ بھی سچ ہے بجز مصطفیٰ کے. نبی سارے محبوب ہیں کبریا کے، مگر یہ بھی سچ ہے بجز مصطفیٰ کے. حبیب خدا دونوں عالم کا دلبر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ ہے نہ ہوگا. حبیب خدا دونوں عالم کا دلبر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. بڑائی میں پرنم مقدس خدا ہے، شہ انبیاء ہے، شہ دوسرا ہے. بڑائی میں پرنم مقدس خدا ہے، شہ انبیاء ہے، شہ دوسرا ہے. بشر ان کے رتبے کا اللہ اکبر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ ہے نہ ہوگا. بشر ان کے رتبے کا اللہ اکبر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. حاضرین مجلس سے مرتبہ سورۃ پاک کا نذرانہ ہمارے رسالت والی ساتھ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آله محمد. حاضر مجلس، آج یہ مجلس 11 روزہ محافل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری مجلس ہے. کل کی مجلس میں نے تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ تک کے حالات آپ کے سامنے بیان کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی. اپریل کی 20 تاریخ اور 571 عیسوی. جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے
آپ کی والدہ معصومہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلایا. پھر بی بی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. اور اس کے بعد عرب کے رواج کے مطابق دودھ پلانے کے لیے عرب کے بچوں کو جیسا کہ شہر سے دور علاقوں میں دایاؤں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہاں رہ کر وہ نہ صرف دودھ پیے بلکہ شہر سے ہٹ کر جو ماحول ہوتا ہے وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے اور گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے وہاں پر جو عربی زبان عرب میں بولی جاتی ہے وہ بڑی فصیح اور بلیغ ہوتی ہے. شہر میں چونکہ مختلف مقامات سے لوگ آ کر بس جاتے ہیں تو زبان جو اصل ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے. ہر علاقے کی یہی بات ہوتی ہے. جس سے دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں جو زبان بولی جاتی ہے دیہات کی تو خالی زبان ہوتی ہے. ہمارے یہاں تہمانی وغیرہ جو زبان کہتے ہیں نقلی کہتے ہیں. شہر میں آپ دیکھیں انگریزی بولنے والے بھی ہوتے ہیں پھر اس دیہانی زبان کے اندر یہاں جو ہے کئی قسم کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا میں یہی ماحول رہا. تو عرب میں یہ ماحول ہے کہ بچوں کو شہر سے دور گاؤں میں اچھی زبان بولنے کے لیے اور اچھی آب و ہوا حاصل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا. عمر کے 2-3 سال گزار لیتے, گفتگو کرنا سیکھتے, خالد جو الفاظ عربی کے ہوتے ہیں ان کو آ جاتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو اس موقع پر مکے سے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے لوگ آ کر داعیاں آ کر بچوں کو حاصل کر رہی تھی. قبیلہ حوازن جو طائف کے قریب ہے اس کے شاہ بن سعد, اس قبیلے کی ایک خاتون بی بی دائے حلیمہ اپنے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ کے ساتھ مکے کی طرف نکلی تاکہ وہ بھی کوئی سردار یا کسی مالدار کے بچے کو حاصل کرے تو اس سے ان کو اچھا انعام بھی مل جائے گا. لیکن جب وہ روانہ ہوئی تو ان کے علاقے میں سب قحط پڑا ہوا. ان کے پاس ایک خچر تھا, ایک اونٹنی تھی جس کو وہ ساتھ لائی. اونٹنی کافی لاغر تھی اور خچر کمزور تھا, اس پر وہ سوار ہو کر آئی. ان کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے وہ پہلے مکے پہنچ گئے, یہ وقت پر پہنچ نہیں سکی. تو مکے میں جو رئیسوں کے یا سرداروں کے یہاں بچے تھے وہ سارے پہلے پہنچنے والوں نے حاصل کر لیے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ آپ یتیم تھے, سوچا کہ ان کے باپ نہیں ہے, کیا انعام اکرام ملے گا. جب دائے حلیمہ مکہ پہنچی تو سارے جو ہے رئیسوں کے بچے جا چکے تھے. ان کو پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بھی دودھ پلانے کے لیے نہیں لیا ہے. چاہتی تو تھی کہ واپس لوٹ جائے, پھر ان کے شوہر نے کہا کہ اب آئے ہیں تو خالی ہاتھ کیوں جائے, انعام اکرام کم صحیح لیکن ہم عبد المطلب کے پوتے کو لے لیتے ہیں. یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس ہستی کو لینے جا رہے ہیں وہ ایسی بابرکت ہے کہ ان کے برکات سے نہ صرف دائے حلیمہ کا گھر بلکہ وہ جس علاقے میں بستی ہیں وہ بستی, وہ نہ صرف بلکہ سارا عالم, بلکہ سارا عالم جس کی رحمت سے سرفراز ہونے والا ہے اس ذات پاک کو وہ حاصل کرنے والی تھی. دائے حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفید کپڑے میں جو ہے جیسے بچوں کو لپٹ دیا جاتا ہے آرام فرما رہے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سینے پر جیسے ہی ہاتھ رکھا حضور نے آنکھیں کھول دی اور تبسم فرمایا، تو ایسا نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو جائے، اور پورے شوق میں میری پستانوں میں دودھ آ گیا، جبکہ جب وہ گھر سے نکلی تھی فرق کی وجہ سے کھانے کو کھانا نہیں تھا، جانور کو ڈالنے کے لیے چارہ نہیں تھا، ساری رات کے میاں بیوی بھوک سے تڑپتے رہتے، ان کے بچے بھوک سے بلکتے رہتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو ان کے پستان میں دودھ آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دودھ پلایا تو حضور نے جس پستان سے دودھ پیا تو دوسرا پستان جب وہ منہ میں دینا چاہتی تو حضور لے لے رہے، وہ اس لیے کہ حلیمہ کی اور ایک اولاد تھی وہ بھی دودھ پینے کی عمر کی تھی، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حلیمہ کے یہاں دودھ پیتے رہے اس بچے کے لیے دوسرا پستان چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بچپنی سے عدل انصاف کے ساتھ محفوظ فرمایا۔ حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لینے کے بعد اب جب اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے لگی تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ وہ ان کی اونٹنی اور خچر جو کمزوری کی وجہ سے برابر چل نہیں سکتے تھے، ایسا دوڑنے لگے کہ وہ قافلے والے جو ان سے پہلے آگے نکل چکے تھے ان کو بھی یہ لوگ پیچھے چھوڑ دیے۔ سارے حیران ہیں کہ حلیمہ کی یہ سواریوں کو کیا ہوا، اور جب حلیمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو وہ علاقہ جو قہر زدہ تھا حضور کی جو ہے برکات سے سرسبز و شاداب ہو گیا، وہاں بارش نازل ہونے لگی، اور حلیمہ کے یہاں جو بکریاں تھی وہ جو ہے ساری جو ہے قہر کی وجہ سے جو کمزور ہو گئی تھی، ان کے جو تھنوں میں دودھ نہیں تھا، وہ جو ہے کثیر جو ہے مقدار میں دودھ دینے لگے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بستی کے لوگ اپنے جو ہے چرواؤں کو کہا کرتے تھے کہ تم بھی لے جا کر اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ برکات جو ہے بکریوں کے کہیں چرانے سے نہیں تھے بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تشریف آوری کی وجہ سے تھے، جو حضور نے ان کے گھر میں جو ہے اپنا یہ قیام فرمایا۔ 2 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ کے پاس رہے، ان ایام کو ایام رضاعت کہتے ہیں۔ 2 سال کے عرصے کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا گیا اور دستور کے مطابق آپ کو واپس کرنے کے لیے حلیمہ جب مکہ آئی تو چاہتی تو نہیں تھی کہ حضور کو جو ہے 2 سال کے عرصے میں چھوڑ دے، اور زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے برکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لی تھی۔ بچپن میں بھی میرے آقا کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پیشاب اور پیخانہ کرنے کا وقت مقرر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوبند مبارک اگر سر جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے جب تک کہ آپ کا دیوبند ڈھانک نہ دیا جاتا، اور آپ کی نشوونما بھی عام بچوں سے ہٹ کر بہت تیزی سے آپ کی نشوونما ہو رہی تھی۔ بہرحال آپ کو واپس لوٹانے کے لیے جب مکے میں حلیمہ پہنچی تو وہاں ایک جو ہے مرض یا وبا پھیلی ہوئی، تو حلیمہ کو تو موقع مل گیا، کہنے لگی کہ ایسے